بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ایک اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالی نے انہیں تورات جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی اپنی امت کی ہدایت کے واسطے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ قوم سے خطاب فرمایا، اور ظاہر ہے کہ نبی جو خطاب کرتا ہے وہ وحی کے ذریعے اور اپنے اس علم کے ذریعے کرتا ہے جو مخلوق سے حاصل کیا ہوا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے براہ راست لیا ہوا ہوتا ہے۔ کسی شخص کو آپ کی بات بہت پسند آئی، دل کو لگی، متاثر ہوئے، تو انہوں نے اس پروگرام کے بعد، بیان کے بعد، خطاب کے بعد دریافت کیا کہ کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ آپ سے زیادہ علم رکھنے والا بھی کوئی ہے؟ تو اس سوال کا جو واقعی جواب تھا وہ یہی تھا کہ کوئی اور نہیں ہے، اس لیے کہ پوچھنے والا روئے زمین پر بسنے والوں کے بارے میں ہی پوچھ رہا تھا، اور روئے زمین پر پیغمبر وقت سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ علم پیغمبر کے پاس ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں ایک نبی ہوں، اور ظاہر ہے کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اور مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے۔ یہ جواب دینے کا ایک پہلو تھا، غلط نہیں تھا، حقیقت واقعہ پر مبنی تھا، سچا جواب تھا، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ یوں فرماتے کہ بھائی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، وہ یوں فرماتے، لیکن انہوں نے ایسے نہیں کہا۔ دونوں باتیں صحیح ہوتی، وہ بات بھی صحیح ہوتی اور یہ بات بھی صحیح ہوتی، مگر دوسری والی بات جو انہوں نے نہیں کہی وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عبدیت کے بلند ترین مقام پر پیدا فرماتا ہے، تو بندوں سے عبدیت ہی کو دیکھنا بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اگرچہ کہ یہ بات حقیقت کے خلاف نہیں تھی، جھوٹ پر مبنی نہیں تھی، غلط بیانی بھی نہیں تھی، مگر اس سے اچھا ایک جواب ہو سکتا تھا جس میں زیادہ بندگی، زیادہ عبدیت نظر آتی۔ یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے کبھی بھی غلطی کا صدور نہیں ہوتا۔ جہاں اللہ تعالیٰ ان کی کبھی گرفت فرماتا ہے وہ خلاف اولا اور اس سے افضل پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گرفت فرماتا ہے، غلطی کہیں نہیں ہوتی ان سے۔ یہاں بھی یہی ہے، جو بات کہی تھی غلط بھی نہیں تھی،
اصولی اعتبار سے بالکل صحیح، لیکن ایک اور جواب تھا وہ اس سے ذرا بہتر ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ پسند فرماتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ موسیٰ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ سے زیادہ علم رکھنے والا بھی کوئی ہے؟ مخلوق ہی میں ایک بندہ ہے، اس وقت بھی ہے، روئے زمین پر موجود ہے، میں نے اس کو اپنے پاس سے خاص علم دیا ہوا ہے۔ آتیناہ رحمتم من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے ایک خاص مہربانی ان پر کی ہوئی ہے اور اپنے پاس سے ایک خاص علم ان کو دیا ہوا ہے۔ وہ آپ کے پاس نہیں ہے علم، اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا ایک نبی ہونے کی حیثیت سے اس سے افضل اور اس سے اشرف علم کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ لیکن جو علم اللہ تعالیٰ نے اس خاص بندے کو عطا فرمایا تھا، جن کو خضر کہا جاتا ہے یا خضر کہا جاتا ہے، وہ بندے کو ایک علیحدہ علم اللہ نے دیا تھا، اس کا شرعی علم سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر وہ علم حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھا۔ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک بندے کو اپنے پاس سے خاص علم دیا ہوا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے وہ علم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بحث تکرار نہیں، برا بھی نہیں مانا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ پاک پروردگار، بندہ ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، اب آپ مجھے اس بندے کا پتہ دے دیجئے جس کو آپ نے کوئی اور علم عطا فرمایا ہے اپنے پاس سے خاص علم، میں اس علم سے بھی استفادہ کر لوں، وہ علم بھی مجھے حاصل ہو جائے۔ یہ پیغمبر کی عبدیت ہے، اس کی بندگی ہے، وہ غلطی نہیں کرتا ہے، پھر بھی کسی بات پر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ اور گرفت کرتا ہے اور کرنے کا اللہ کو حق ہوتا ہے، تو پیغمبر فوراً اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے، اسے کوئی ہیلا حوالہ کرنے نہیں آتا، پیغمبر کو کوئی بحث مباحثہ کرنا نہیں ہوتا، پیغمبر کو یہ بس اتنا کہنا آتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دیجئے، میرے اوپر رحم کر دیجئے۔ سب سے پہلے پیغمبر نے بھی یہی کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، کوئی حجت نہیں، کوئی تکرار نہیں، بس اتنا کہہ دیا، ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ جو کچھ ہوا ہو گیا، بس مجھے اس میں کچھ کہنا نہیں ہے، یہ کہنا ہے کہ آپ اگر مغفرت نہیں کریں گے، آپ رحم نہیں کریں گے تو ہم تو بہت گھاٹے میں پڑ جائیں گے اور ہمارا مسئلہ تو بہت ٹیڑھا ہو جائے گا، اس لیے کہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ کے علاوہ کوئی بخشش کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے جرم کو اللہ ہی معاف کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں معاف کر سکتا۔ اس لیے انہوں نے سیدھی بات اللہ سے کی کہ اللہ جو آپ پکڑ کر رہے ہیں تو پتہ چل گیا کہ ہم نے غلط کیا ہے، لہذا ہم کچھ نہیں کہتے، غلطی کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور آپ سے التجا کرتے ہیں کہ معاف کر دیجیے، کیونکہ آپ کی معافی جبھی ہوگی جب کہ آپ کی رحمت ہوگی، آپ رحم کھائیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہم بڑے نقصان میں رہیں گے، اس لیے بس اب بخش ہی دیجئے، معاف کر دیجئے۔
اپنے رحم کو متوجہ فرما دیجئے ہماری طرف۔ یہی بات ہر نبی کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ کسی خلاف اولا پر اس کی پکڑ کرتے۔ غلطی نہیں کرتا نبی، لیکن دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک اس سے بھی اللہ کے نزدیک اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ اس پہ پکڑ کرتا ہے۔ جتنی جگہ قرآن مجید میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور پیغمبر سے اللہ کے مواخذے کا ذکر ملتا ہے، ہر جگہ پر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں ان سے غلطی کچھ بھی نہیں ہوئی ہے، بس اس سے بہتر پر کیوں نہیں گئے، اس کا مواخذہ ہے۔ اس سے اعلیٰ درجہ کیوں نہیں اختیار کیا، اس کا مواخذہ ہے۔ غلطی کہیں نہیں ہوئی کسی پیغمبر سے۔ یہ تمام اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ہر نبی معصوم عن الخطا ہے، اور غیر نبی کوئی معصوم نہیں، چاہے کتنے بڑے مرتبے مقام پر ہو، نہ صدیق نہ فاروق، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی عالم، نہ کوئی پیر مرشد، اور نہ کوئی غوث قطب، اور نہ کوئی مہدی، کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے، صرف نبی معصوم عن الخطا، غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اب پکڑ کس پہ ہوتی ہے؟ پکڑ اس سے بہتر اختیار نہ کرنے پر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ وہ اللہ بلند سے بلند مرتبے پر نبی کو دیکھنا چاہتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس سے پکڑ مواخذہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ جا کے ملنا چاہتے ہیں اور ان سے کچھ فائدہ اٹھا لینا چاہتے ہیں تو ہم پتہ دے دیں گے آپ کو، لیکن پتہ مبہم سا دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کو تو سب معلوم تھا کہ وہ بندہ کہاں ہے، اور اللہ ٹھیک ٹھیک پتہ دے سکتا تھا، بلکہ اس بندے سے بھی کہہ سکتا تھا کہ جاؤ موسیٰ آپ سے ملنا چاہ رہے ہو، کچھ جاننا چاہ رہے ہیں، مل لو۔ کیونکہ پیغمبر سے زیادہ عزیز اور پیارا اللہ کا کوئی اور بندہ نہیں ہوتا۔ اپنے زمانے میں صرف نبی ہی سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہوتا ہے۔ حضرت خضر اللہ کے خاص کام پہ مقرر ہے، اللہ سے خاص علم ان کو مل رہا تھا، لیکن نبی سے بڑھ کر نہیں تھے، نبی سے برتر نہیں تھے وہ، اس لیے بھیجے جا سکتے تھے کہ آپ جائیے، نبی آپ سے ملنا چاہ رہے، پر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ان کو نہیں بھیجا، موسیٰ علیہ السلام ہی کو بھیجا، مگر پتہ بھی ایسا نہیں بتایا کہ وہ سیدھے سے پہنچ جائیں سہولت سے، آرام سے، بلکہ پتہ بڑا مشکل اللہ نے ان کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے غلام کو لے لو، اپنے خادم کو، اور دونوں مل کے سفر شروع کرو، دریا کے کنارے کنارے سے جاؤ، اور اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لو۔ کسی جگہ پر یہ مچھلی پانی کے اندر داخل ہوگی، کیونکہ دریا کے کنارے کنارے سفر ہو رہا ہے، ایک جگہ کہیں وہ پانی میں گھس جائے گی۔ جب پانی میں گھس جائے گی تو اسی کے پیچھے آپ بھی چلے جانا، تو وہ بندہ آپ کو سمندر میں ملے گا، پانی کے اندر ملے گا وہ بندہ آپ کو، رستہ وہ مچھلی بتا دے گی آپ کو۔ تو اب یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں جائے گی، کیسے جائے گی، کچھ نہیں پتا۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ تیاری کرو، ہمیں ایک سفر میں جانا ہے۔ اس نے تیاری کر لی، سامان لے لیا، توشہ لے لیا، اور چلے دونوں مل کر کے، حتی ابلغ مجمع البحرین، اس جگہ جانا ہے جہاں دو دریا ملتے، اس جگہ جانا ہے، وہاں تک کا سفر کرنا ہے۔ دریا کے کنارے کنارے چلتے رہے کہ سنگم کہاں ملے گا، جہاں سنگم ملے گا وہاں اللہ تعالی ہمارا راستہ مقرر کیے ہوئے ہیں، اس لیے جاتے رہے جاتے رہے، چلتے 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 تھک گئے، اور تھک کے انہوں نے آرام کیا ایک جگہ پر، پھر اٹھ کر اپنا سفر شروع کر دیا۔
اور جب بھوک بہت زیادہ لگی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بھائی توشہ کھولو، کھانا لاؤ، کھانا کھلاؤ، اس سفر میں تو ہم بہت تھک گئے، بہت تھک گئے، بڑا لمبا سفر کیا، کہیں سنگم تھا اس سے بھی نکل گئے آگے، اب وہ مچھلی بھی چلی گئی تھی وہ بھی یاد نہیں رہا۔ کافی آگے نکل جانے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ لاؤ بھائی توشہ نکالو کھائیں گے، تب وہ کہنے لگا کہ حضرت اب مجھے یاد آیا کہ ہم لوگ جہاں آرام کیے تھے تھوڑی دیر لیٹ گئے تھے، آپ کو بھی نیند لگ گئی تھی، میں نگرانی کر رہا تھا سامان کی، اسی وقت میں مچھلی ہماری تھیلی میں سے نکل کر کے دریا میں چلی گئی تھی، اور میں آپ کو اٹھنے کے ساتھ ہی خبر دینے والا تھا لیکن بھول گیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر ربہ، اب وہ شیطان کی طرف سے کیا بھول میرے اوپر طاری ہوئی، میرے ذہن سے ہی نکل گئی بات، بھلایا اللہ تعالیٰ نے تھا، لیکن جب کوئی بری بات سامنے ہو تو نسبت اللہ کی طرف کرنا بے ادبی ہے، اس لیے شیطان کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر، مجھے یاد رکھنا آپ کو بتانا شیطان نے بھلا دیا، اب کیا کروں میں؟ تو فرمایا ٹھیک ہے بھائی اللہ کی مرضی ہے، لیکن اب ہمیں واپس چلنا پڑے گا، جہاں ہم آرام کیے تھے وہاں تک لوٹ کے جانا پڑے گا۔ پھر الٹا سفر کیا، پھر الٹا سفر کرتے 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 اس جگہ پہنچے جہاں آرام کیا تھا، تو وہاں پانی میں دیکھا، واقعی مچھلی پانی میں گئی تھی، وہ جیسے گئی تھی ویسے سرنگ بنی ہوئی تھی، راستہ بنا ہوا تھا کسی آدمی کے جانے کے قابل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے تو دیکھا کہ چادر اوڑھ کے کوئی بندہ لیٹا ہوا ہے، اس کو سلام کیا، پوچھا کون؟ تو کہا موسیٰ، کہا موسیٰ ابن عمران، ہاں وہی، کہا تم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ یہاں کہاں آ گئے؟ کہا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے جو آپ کو خاص علم دیا ہے وہ خاص علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا، اس واسطے کہ جو باتیں مجھے معلوم ہے، جو باتیں میں کرتا ہوں، آپ کو قانونی اعتبار سے غلط نظر آئیں گی، شرعی اعتبار سے آپ کو غلط دکھائی دیں گی، تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہاں سے علماء نے فرمایا ہے کہ پیغمبر کی شان یہ ہے کہ وہ منکر پر خاموش نہیں رہ سکتا، چاہے وعدہ کر چکا ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا حضرت خضر سے کہ میں صبر کروں گا اور کوئی اعتراض نہیں کروں گا، لیکن ایک دفعہ بھی صبر نہیں کیا، ہر دفعہ ٹوک دیا۔ تو پتہ چلا کہ پیغمبر غلطی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا، اس کا یہی وہ کمال ہے جس کی وجہ سے اگر پیغمبر خاموش رہ جائے تو وہ عمل سنت قرار پاتا ہے، وہ عمل خلاف شریعت نہیں رہ جاتا، اب سنت بن جاتا ہے اگر نبی دیکھ کے خاموش ہو جائے، کیونکہ وہ اگر غلط ہے تو وہ چپ رہ نہیں سکتا، برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، اور تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کوئی بھی مسلمان کسی غلط کام کو دیکھے، غلط بات کو سنے، تو اگر اس کی طاقت چل سکتی ہو، اگر اس کا زور چل سکتا ہو، تو وہ اپنی قوت سے اس کو ختم کر دے، وہ مٹا دے، اس منکر کو وہیں ختم کر دے، مٹا دے، اگر اس کا زور چل سکتا ہو۔
جیسے حکمراں ہے اس کا زور چل سکتا ہے، جیسے ماں باپ ہے اولاد پہ زور چل سکتا ہے، جیسے استاد ہے شاگردوں پہ اس کا زور چل سکتا ہے۔ جس کا چل سکتا ہو زور اس پر لازم ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طاقت کا، رسوخ کا، بڑے پن کا استعمال کر کے، اپنے اثر کا استعمال کر کے اسے اس منکر کو ختم کر دے، ہونے نہ دے، اس کو آگے بڑھنے نہ دے، وہی ختم کر دے اس کو۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اب کسی کا زور نہیں چلتا یا ایسی جگہ پر منکر دیکھ رہا ہے جہاں زور چلا نہیں سکتا، وہ مناسب نہیں ہے، فتنہ ہوگا، لڑائی ہو جائے گی، کوئی خطرہ ہے، تو دوسرا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے بول تو دے کہ بھائی یہ بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کام آپ نے اچھا نہیں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ سے توبہ کرو، آئندہ نہ کرو، کچھ تو اس کو زبان سے نکیر کرنا ہی چاہیے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر بولنا بھی فتنے سے خالی نہیں، بولنے پر بھی جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، فتنہ ہوگا، تو کم از کم اپنے دل میں اس کا برا ہونا محسوس کرے، طبیعت پر گرانی اور ناگواری نظر آئے۔ جیسے کوئی آپ کی بدتمیزی کر دے تو آپ کے اوپر ناگواری نظر آتی ہے، ایسے ہی کوئی اللہ اور اس کے رسول کے دین میں زیادتی کر دے تو ناگواری نظر آنی چاہیے۔ جب دل پر اثر اچھا ہوتا ہے تو چہرے پہ اچھے اثرات نظر آتے ہیں، اور دل پر اثر برا ہوتا ہے تو چہرے پہ برے اثرات نظر آتے ہیں۔ دل خوش ہوتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے تو چہرہ مرجھا جاتا ہے، ہوتا ہی ہے، سب جانتے ہیں۔ تو کم سے کم یہ کرے کہ یہ جو غلط کام ہو رہا ہے اب بول بھی نہیں سکتا، روک بھی نہیں سکتا، تو دل میں تو ناگواری محسوس کرے کہ یا اللہ چاہیے تو یہ تھا کہ میں تیری اس گستاخی کو روک دیتا، مگر میں بے بس مجبور ہوں، کمزور ہوں، ایمان ضعیف ہے، معاف فرما دیجئے، میں نے دل سے تو اس کو پسند نہیں کرتا، مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، دکھ ہو رہا ہے، لیکن بہت کمزور ہوں، اس وجہ سے میں اس کو صحیح نہیں کر سکتا، درست نہیں کر سکتا، بول بھی نہیں سکتا، بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے مجھے۔ تو نادم ہو، شرمندہ ہو، غم محسوس کرے دل کے اندر۔ تو پہلا درجہ ہوا اپنا اثر استعمال کر سکتا ہے تو کر کے روکے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم بول کے حق بلاغ ادا کر دے، تبلیغ کر دے کہ یہ بات غلط ہے، بری ہے۔ اور اگر اتنا بھی نہیں ہے تو آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ دل میں ناگواری محسوس ہو اور دل دکھے کہ ایسا ہو گیا اور میں بے بس ہوں، دل دکھے، ہمارا تکلیف ہو ہم کو۔ ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کم درجے کا۔ طاقتور ایمان کو قوی کہتے ہیں اور کمزور ایمان کو ضعیف ایمان کہتے ہیں، اور بالکل گئے گزرے ایمان کو اضعاف ایمان کہتے ہیں۔ یہ تیسرا درجہ جو ہے کوئی ایمان کا اچھا درجہ نہیں ہے۔ ذالک اضعف الایمان، پر ایمان ہے، سب سے آخری درجے میں ایمان ہے۔ وہ جو دل میں برا جانتا ہے، وہ دل سے دکھ محسوس کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور میں کچھ نہیں کر سک رہا ہوں، اس پر دل دکھ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، یہ اضعف الایمان ہے، سب سے کم درجے کا ایمان۔ اور حضور اتنا فرما دیتے کافی تھا، پر آپ اتنا نہیں فرما رہے، آگے بھی فرما رہے ہیں۔ آگے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، پوری حدیث جو میں سنا رہا ہوں صحیح ہے سند کے اعتبار سے۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟
اور تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں وما وراء ذالک لیس ما وراء ذالک حبۃ خردل من ایمان، اگر دل کو بھی ناگواری نہیں ہوتی، برا نہیں لگتا، دکھ نہیں ہوتا، تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ حضور فرمایا لیس وراء ذالک، اس کے بعد یعنی دل میں برا سمجھنا کم سے کم اگر اس درجے پر بھی نہیں ہے تو اس کے بعد لیس وراء ذالک حبۃ خردل من ایمان، ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس کے پاس نہیں۔ لیکن اب تو صورتحال یہ ہے نہ صرف یہ کہ برا نہیں لگ رہا ہے بلکہ خوشی میں شریک ہو رہے ہیں، منکرات اور گناہوں اور بدعات اور خرافات کی خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، مددگار بن رہے ہیں۔ برا ماننا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور بعض اوقات نادانی کی وجہ سے، ذہن نہ جانے کی وجہ سے زبان سے تعریفی کلمات بھی نکل رہے ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اسے نکل جاتا، جان بوجھ کے تو خیر کوئی نہیں بولتا گناہ پر، مگر دھیان ہی نہیں گیا، کچھ بھی نہیں سمجھ رہا، سامنے جو کام ہو رہا ہے منکر شرعی ہے، غلط کام ہو رہا ہے، اور ماشاء اللہ کہہ رہا ہے، تو ایمان کیسے باقی رہے گا؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی گستاخی پر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا، یہ صحیح ہے کہ وہ نادان ہے، جانتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، علم نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر ہو سکتا اللہ پاک اس کو عذر بنا دیں، اور یہ عذر اللہ کے ہاں معتبر ہو جائے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایسے بندوں کا عذر معتبر ہو جائے اور اللہ گرفت نہ کرے، مگر آپ حقیقت کے اعتبار سے سوچو تو کیا یہ کفر نہیں ہونا چاہیے؟ قانون اس کو کفر کہتا ہے۔ اب ہم یہ تعویل کریں گے جاہل ہے، نہیں جانتا بیچارہ، یہ مقصد ہی نہیں تھا اس کا کہ اس کی تعریف کرے، چلو کچھ تعویل ہے یہ، لیکن قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ گناہ پر تعریف کرنے والے کا ایمان کہاں باقی ہے، اس کا ایمان تو چلا جاتا ہے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اور حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ اگر برائی کو برائی سمجھتا بھی نہیں ہے دل سے، دل میں تو سمجھ لو بھائی، دل میں تو ندامت و شرمندگی ہو جائے۔ آج ہماری بیٹیاں ہر طرح کے خرافات میں مبتلا ہیں، تو شروع میں تو تعریفیں ہی کر کے پکا کیا اس کو، بہت بولڈ ہے، بہت ہوشیار ہے، بہت اچھا پڑھتی اور بہت نام کرتی، وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ یہ سب چیزیں کیا اس کی خوبیاں تھیں؟ جب اس کی خوبیاں نہیں تھیں، ہم نہیں تعریفیں کر کر کے مضبوط کیا، اتنا مضبوط کیا کہ اب ماں باپ ہی کو انگوٹھا دکھا دے، اتنا مضبوط کیا۔ تو کون کرتا ہے یہ سب؟ ہم کرتے ہیں اپنے نبی کی تعلیم پر نہ چل کے، اپنے نبی کے احکامات کو گرانی سمجھتے ہیں، بارے گران۔ ایسا کیوں ہوگا بھائی اسلام میں؟ ایسا کیوں ہوگا؟ ساری دنیا ترقی کر رہی ہے، ہمارے پاس ہی پابندیاں ہیں، ساری دنیا کی بیٹیوں کو دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ جا رہے ہیں، اسلام میں ہی پابندیاں ہیں، اسلام ہی پردہ کرنے کو کہتا ہے، اسلام ہی حیا کی تعلیم دیتا ہے، اسلام میں ایسا کیوں ہے؟ تو کچھ تو لوگ مانتے ہی نہیں کہ یہ اسلام میں ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مانتے تو ہیں اسلام میں مگر بارے گراں محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے نبی تمہارے اوپر بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں آئے، تمہارا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آئے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نبی کیا کرتے ہیں؟ تمہارے اوپر سے تمہارے رسم و رواج کا بوجھ ہلکا کر کے تم کو توحید و سنت کے ہلکے پھلکے دین میں لاتے ہیں۔ بالکل سیمپل لائف ہے سنت والی لائف، کوئی گرانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں۔ تکلیف بدعت میں ہے، تکلیف رسم و رواج میں ہے، تکلیف خاندانی مراسم کا اہتمام کرنے میں ہے،
تکلیف علاقے کے رسومات کو اختیار کرنے میں ہے، شریعت و سنت میں کوئی تکلیف نہیں۔ سب سے آسان طریقہ حیات وہ ہے جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کر بتایا، اور ان کے 1.25 لاکھ صحابہ نے اپنی پرانی زندگی بدل کر، اس زندگی کے بوجھ سے نکل کر اس زندگی کی سہولت میں آ کر دنیا کو گواہی دی کہ ہم لوگ جو پچھلی زندگی میں تھے تو وہ سراسر گرانی اور بوجھ کی زندگی تھی، پھر جب نبی کی سنتوں پہ آ گئے تو سہولت کی، راحت کی، عزت کی اور خوشی کی زندگی ملی۔ کر کے دکھا گئے صحابہ کرام کہ وہ بھی دیکھا ہے ہم نے، یہ بھی دیکھا ہے، اب تم لوگ اس کا تجربہ کر کے اس میں مت آؤ، تم شروع ہی سے اس میں آؤ جو نبی نے تم کو دیا ہے، کیونکہ تم پیدائشی طور پر نبی کے طریقے پر جی سکتے ہو۔ ہم لوگ تو کوئی 50 برس، کوئی 60 برس، کوئی 70 برس، کوئی 18 برس، کوئی 20 برس، صحابہ کرام بڑے بڑے اکابر صحابہ کم سے کم 18، 19، 20، 22 سے لے کر کے 50، 60، 70 برس تک کی عمر میں اسلام میں آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ مصیبت و ذلت کی زندگی بھی دیکھی اور یہ سہولت و خوشی اور راحت و عزت کی زندگی بھی دیکھی۔ آپ لوگ تجربہ مت کرو، آپ لوگ وہ ادھر دیکھو ہی مت، اس کو قبول کر لو جو نبی دے رہے ہیں، اس کو قبول کرو۔ حضور علیہ السلام آپ کے سامنے زندگی کا طریقہ رکھ رہے۔ تو میرے دوستو، انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالی شانہ کی طرف سے اسی لیے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی زندگی سے بتائیں کہ بندہ کیسا ہوتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کر لیا، انہوں نے بھی کہا اچھی بات، ٹھیک، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کچھ اعتراض نہیں کروں گا، جو آپ کہیں گے مانتا رہوں گا، کیونکہ مجھے وہ علم لینا ہے جو آپ کے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے تو ٹھیک ہے، تو چلیے پھر میرے ساتھ رہا کیجیے، اب میں بٹھا کے کتاب تو نہیں پڑھاؤں گا آپ کو، جیسے جیسے اللہ کا علم آتا جائے گا آپ کے سامنے آتا چلا جائے گا، آپ میرے ساتھ رہیے۔ بس ساتھ لے لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اپنا کام شروع کیا۔ پہلا کام یہ تھا کہ اس بستی سے دوسری بستی میں جانا تھا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی بھی طریقے سے چلے جاتے، کیونکہ جس سے اللہ یہ کام لیتا ہے اس کو جہاں پہنچنا ضروری ہوتا ہے اللہ پہنچاتا بھی ہے اس کو، کبھی وسائل کبھی محتاج نہیں رکھتا اس کو۔ مگر ساتھ میں پیغمبر تھے، اور پیغمبر کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ دنیا کے نظام اسباب ہی پر چلے گا، اسباب ہی کے مطابق پیغمبر بھی چلتا ہے۔ اس لیے اب دوسری جگہ جانے کو بیچ میں دریا ہے تو سبب کیا ہے؟ کشتی میں بیٹھنا اور ادھر جانا۔ تو دونوں مل کے دریا کے کنارے آئے، کشتی کا انتظار کیا، ایک نئی کشتی خوبصورت سی آئی۔ ملا نے دیکھا کہ 2 اللہ والے بزرگ نظر آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ تشریف لائیے، بیٹھ جائیے، اور مجھے کوئی کرایہ نہیں چاہیے آپ سے، میں خود آپ کی خدمت سمجھ کے، سعادت سمجھ کے ادھر پہنچا دیتا ہوں آپ لوگوں۔ بٹھا لیا اور کشتی چل رہی تھی تو خضر علیہ السلام نے یہ کیا کہ اس کشتی کا ایک تختہ توڑنا شروع کیا۔ تو پیغمبر برداشت نہیں کر سکے، پیغمبر نے کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ بیچارے نے ہمیں عزت دی، اکرام کیا، ہم سے کوئی ٹکٹ نہیں لیا، مفت میں دعائیں لینے کے لیے ہمیں وہاں چھوڑ رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ اس پر بھی کوئی احسان کرتے، الٹا اس کا مال خراب کر رہے ہیں، آپ اس کی ملکیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ کیسا کام ہے آپ کا؟ یہ کام تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ پیغمبر کی شان ہے کہ غلطی برداشت نہیں کر سکتا، یہ غلط ہو رہا تھا، برداشت نہیں کیا۔ اللہ کے علم میں صحیح ہو رہا تھا، نبی کے علم میں غلط ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ نہیں برداشت کر سکو گے۔
تو کہا کہ ہاں بھول گیا تھا میں، آئندہ خاموش رہوں گا، چپ رہوں گا۔ تو وہاں سے اتر گئے دوسری طرف۔ اس گاؤں میں، اس شہر میں جا رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے مغرب کے ٹائم، شام کے وقت میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ اس میں سے ایک بچے کو لیا حضرت خضر علیہ السلام نے اور اس کا حلق دبا دیا، اس کی موت آ گئی، مر گیا بچہ۔ تو حضرت نے فرمایا بہت برا کام کیا آپ نے، ایسے ہی معصوم بچہ، بے قصور بچہ، اور بے قصور کی جان لے لیا آپ نے، یہ صحیح نہیں کیا آپ نے۔ انہوں نے تھوڑا سختی سے کہا میں بولا نہیں تھا کہ آپ نہیں برداشت کرو گے مجھے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں اس دفعہ بھی مجھے غلطی ہو گئی، اگر آئندہ کبھی میں آپ کو ٹوکوں تو آپ کو حق ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں اور اپنے ساتھ نہ رکھیں، آپ کا حق ہے۔ وہاں سے اور آگے گئے تو گاؤں والوں سے کہا کہ بھائی مسافر لوگ ہیں، کچھ کھلا دو، روٹی دے دو، کھانا کھلا دو۔ ہر شریف آدمی مسافر کی میزبانی کرتا ہے، لیکن اس گاؤں کے لوگوں نے ابوا ان یضیفوہما، ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا، کھانا کھلانے سے انکار کر دیا انہوں نے۔ کوئی گاؤں والا تیار نہیں ہوا کہ یہ مسافر کو بیچاروں کو کچھ کھلا دیں۔ تو اپنا سنبھو لے کے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک دیوار تھی پرانے مکان کی، وہ دیوار ٹیڑھی ہو کے گرنے کو قریب ہو رہی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ہاتھ پھیر کے سیدھا کر دیا اس کو۔ اللہ نے ویسی طاقت دی تھی ان کو، انہوں نے اس کو ہاتھ پھیر کے گرتی ہوئی دیوار کو پھر کھڑی کر دی، سیدھی کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گاؤں کے لوگ اتنے نامعقول ہیں کہ مسافر کو روٹی دینے کو تیار نہیں۔ یہاں تو عقل مندی کی بات یہ تھی کہ ہم کہتے کہ بھئی یہ دیوار ہم سیدھی کرنا جانتے ہیں اور اتنے پیسے لیں گے، تو سیدھی کر کے پیسے لیتے، کہیں ہم ہوٹل میں کھا لیتے کھانا، پیسے لے لینا چاہیے تھا ایسے لوگوں سے۔ تو انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، آپ نے کہا کہ اب کی ٹوکوں گا تو پھر آپ علیحدہ کر دو، تو میں اب علیحدہ کر دیتا ہوں، آپ اپنا کام کریں، اللہ نے آپ کو جس کام پہ لگایا، جو علم دیا آپ اس پر رہیں، مجھے اللہ نے جس کام پر لگایا، جو علم دیا، میں اس پر اپنا اپنا رستہ دیکھ لیں گے۔ لیکن آپ کو میرے بارے میں بدگمانیاں رہ جائیں گی، غلط فہمی رہ جائے گی، اس لیے میں ان باتوں کی توجیح کر دیتا ہوں جس پر آپ نے نکیر فرمائی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے بتا دیا کہ جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے تو کشتی کا قصہ ایسا ہے کہ جہاں ہم جا رہے تھے وہاں کا بادشاہ ہر مزدور، ہر کام کرنے والے کے اچھے مال زبردستی چھین لیتا ہے، زبردستی چھین لیتا ہے اور ان لوگوں کو محروم کر دیتا ہے۔ اس کی کشتی نئی تھی، شاندار تھی، قیمتی تھی، اور اللہ اس کے مال کو ضائع کرنا نہیں چاہ رہا تھا، تو مجھے حکم ملا کہ اس کے مال کو عیب دار کر دو۔ عیب دار چیز وہ لیتا نہیں تھا، بڑھیا چیزیں سب زبردستی چھین لیتا تھا لوگوں سے، کمزوروں سے، غریبوں سے۔ اس لیے عیب دار کر دو تاکہ بیچارے کی روزی روٹی متاثر نہ ہو اور وہ غریب اپنے مال سے محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم نے تو احسان کے بدلے احسان ہی کیا اللہ کی طرف سے، اور اس کے پورا مال چھن جانے سے اس کا مال بچا دیا، اس کے روزگار کی حفاظت کر دی گئی اللہ کی طرف سے۔ تو وہ ظالم بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ کے ظلم سے میں نے اس کو بچا دیا۔ پھر بچے کا کیا ہوا؟ اب بچے کا اصل میں ایسا ہوا کہ اس کے والدین بہت نیک ہیں، اور یہ بچہ، اس کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ بڑا ہو کر کافر مرتد ہو جائے گا، اور اس سے ان کے والدین کو سخت صدمہ اور اذیت و تکلیف پہنچے گی، آخرت میں شرمندگی اور رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ اما الغلام فکانا لأبواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا،
فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ بچے کو لے کر دوسرا بچہ دیں اس کو، اور اس کے ذریعے سے ان کو عزت ملے، سربلندی ملے، خوشی ملے۔ ان کی نیکی کو اللہ نے قبول فرمایا، ان کو ذلت سے، رسوائی سے بچا لیا۔ یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کا ارادہ تھا۔ میں تو خالی پابند ہوں اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے کے لیے۔ اور اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، جو دیوار میں نے سیدھی کر دی نا، وہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے۔ بچے چھوٹے ہیں، یتیم بالغ ہونے سے پہلے تک کے ان بچوں کو کہا جاتا ہے جس کا باپ کا انتقال ہو گیا۔ بالغ ہونے کے بعد پھر ان کو یتیم نہیں کہا جاتا، بلوغ سے پہلے چھوٹے بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، شہر کے دو چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کی دیوار تھی، وہ ان کے گھر کی دیوار تھی۔ کانا تحتہ کنز لہما، ان کے والدین نے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے کچھ خزانہ چھپایا ہوا ہے۔ وکانا ابوہما صالحا، اور ان کے جو ماں باپ تھے بڑے نیک لوگ تھے، میرے فرما بردار، اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ بچے بڑے ہونے تک ان کے مال کی حفاظت ہوتی رہے۔ دیوار گر جاتی تو لوگ بنیادوں میں ٹٹول کے نکال لیتے اس کو، دیوار کھڑی رہتی تو خیال نہیں جاتا، کسی کا دھیان نہ جاتا اس کی طرف۔ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، بچے بالغ ہو کر مضبوط سمجھ والے ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنا خزانہ خود ہی نکال لیں۔ یہ اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہا۔ تو دیکھو مجھے جو علم ملتا ہے نا، وہ علم ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام میں اپنے ارادوں کو نافذ کرنے کے لیے مجھے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ان کا آرڈر آتا ہے میں وہ کرتا رہتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ جیسے فرشتے مقرر ہیں کائنات کا نظام چلانے کے لیے، ایسے ہی اللہ اپنے بہت سے انسانی بندوں کو بھی استعمال کرتا ہے کائنات کے نظام میں، تصرفات کے واسطے اللہ استعمال کرتا ہے۔ ایسے بندوں کو اصحاب خدمت کہا جاتا ہے عرف میں، جو اللہ کے کام پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن کون ہے ہمیں نہیں معلوم۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے نشاندہی کر کے بھیجا تھا، اس لیے ان کو پتہ چلا، اور جس کو اللہ نہ بتائے ہمیں کیسے معلوم؟ لیکن یہ بات ثابت ہے کہ جیسے فرشتوں سے کائنات کا نظام اللہ چلاتا ہے، ایسے ہی کچھ انسانوں کو بھی استعمال فرماتا ہے، اور انسانوں سے بھی یہ نظام کائنات اللہ پاک چلواتا ہے، اپنے ارادے کے مطابق اور اپنے علم کے مطابق چلاتا ہے۔ اس لیے اس موقع کے اوپر بھی یہ سب چیزیں آ گئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ کچھ علوم اور بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نبی کو دینا ضروری نہیں سمجھتا، تو نہیں دیتا نبی کو، کسی اور کو دینا مناسب سمجھتا ہے اس کو دیتا ہے۔ اور اس سے یہاں سے بہت سے لوگوں نے ایک غلط فہمی یہ چلا دی، اور وہ غلط فہمی ذہنوں سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو صحیح بات معلوم ہو جائے گی، اور اگر غلط بات پہلے سے پہنچی ہوئی ہے تو غلط بات کا غلط ہونا معلوم ہو جائے گا۔ یہ چیز کو سامنے رکھ کر، اس واقعے کو سامنے رکھ کر، بہت سے جھوٹے لوگوں نے یہ کہا کہ کچھ علم نبیوں کے علم کے علاوہ بھی ہوتا ہے، اور وہ علم کچھ خاص بندوں کو دیا گیا ہوتا ہے، تو وہ خاص بندے شریعت کے پابند نہیں ہوتے، وہ شریعت کے پابند نہیں ہوتے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، حقیقت الگ چیز ہے، یہ بھونڈا فلسفہ، سراسر کذب اور جھوٹ پر مبنی۔ جو کچھ ہے وہ شریعت ہے، جو کچھ ہے وہ سنت ہے، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں۔ ہاں اللہ کسی سے کام لے رہا ہوگا تو لے رہا ہوگا، اللہ جانے گا، وہ جانے گا،
ہمارے واسطے اس میں کوئی عبرت نہیں ہے، ہمارے واسطے اس میں کوئی سبق اور دعوت نہیں ہے۔ دعوت وہی ہے جہاں نبی ہے، اور جو نبی کی دعوت ہے وہی ہمارے لیے دعوت ہے۔ باقی سب چیزیں جھوٹ ہے، جس سے آدمی فریب میں مبتلا ہو کر کچھ لوگ اعمال بھی چھوڑ دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے اور بولتے ہیں وہ راز ہے، آپ کو نہیں معلوم، وہ راز کا علم ہے۔ رمضان میں روزے نہیں رکھ رہے، ٹھاٹ سے کھا رہے ہیں بیٹھ کے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ خاص علم ہے، وہ آپ ظاہری علم والوں کو نہیں معلوم ہے۔ تو ایسا کون سا علم ہے جو سیدنا محمد الرسول اللہ کو نہیں دیا گیا؟ ایسا کون سا علم ہے؟ اور ان کو دیا گیا اور انہوں نے امت کو نہیں دیا۔ جب امت سے چھپایا تو پھر اس علم کو ہمارا جاننا کی کوشش کرنا بھی گناہ ہے، اگر نبی نے ہم کو نہیں بتایا ہے۔ اس لیے وہ جو نبی نے بتا دیا اسی کو شریعت و سنت کہا جاتا ہے۔ وہ شریعت و سنت ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا راز ہے، اس کے علاوہ کوئی راز نہیں ہے۔ جو رازوں کی دنیا میں رہتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض رہتا ہے۔ سیدھا سیدھا دین ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے، بس وہ دین ہے، وہی عقیدہ، وہی عمل، وہی عبادت، وہی اخلاق، سب وہی۔ اس لیے اس علم کا حاصل کرنا جو نبی لائے ہوں ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور یہ راز و نیاز کے بھول بھلائیوں سے اپنے کو دور رکھنا چاہیے، سنت و شریعت پر قائم رکھنا چاہیے۔ اسی میں دنیا کی نجات ہے، اسی میں آخرت کی نجات ہے۔ اور پھر اس واقعے میں ہمیں اللہ پاک نے یہ سبق بھی دے دیا، قرآن میں نازل کر کے، قرآن میں بتا کے۔ ایک طرف تو یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے کام ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، قیامت میں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے اس فعل میں کیا مصلحت ہے، اللہ کے اس فعل میں کیا مصلحت ہے، اللہ کے اس حکم میں کیا مصلحت ہے۔ دنیا میں نہیں سمجھ میں آتے تو سمجھنے کی کوشش بھی مت کرو۔ جیسے حضرت خضر نے سب غلط فہمیاں دور کر دیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ بندوں کی سب غلط فہمیاں دور کر دیں۔ بس اطمینان کرو اللہ کی باتوں پر، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی تقدیر پر۔ جو اللہ کر دے، جو اللہ فیصلہ کر دے، ہمیں وہ اپنی طبیعت سے اچھا لگے یا اچھا نہ لگے، ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے اللہ نے کیا ہے تو اچھا ہی ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو اچھا ہی فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اللہ اور غلط فیصلہ کرے؟ اللہ جیسا علم والا اور کوئی دھوکہ کھا جائے؟ اللہ جیسی طاقت رحمان اور رحیم ہونے والی اپنے بندے پہ کوئی زیادتی کر دے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے خدا کے فیصلے چاہتوں کے مطابق ہوں یا چاہتوں کے خلاف ہوں، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے مومن ہونے کے ناطے کہ ٹھیک فیصلہ ہے، بہت عمدہ ہے، بہت بڑھیا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا ہے یہ فیصلہ۔ ہم نے نہیں کیا، کسی مخلوق نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے، اس لیے بالکل بڑھیا فیصلہ ہے۔ کیسے بڑھیا ہے نہیں سمجھ میں آیا تو اللہ قیامت میں سمجھا دے گا، پر ابھی اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ اطمینان رکھو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ مصیبتوں کے وقت بہت سے لوگوں کی زبان ایسی باتیں کہہ جاتی ہے جس میں یہی بات پہلے سے نہ جاننے کی وجہ سے زبانوں سے کفر تک نکل جاتا ہے آدمی کی، لیکن یہ بات جن کو پہلے سے معلوم ہوتی ہے انہیں اللہ تعالیٰ ایک اندرونی قوت عطا فرماتا ہے، بڑے سے بڑے حادثے کو سہنے اور بڑی سے بڑی مصیبت سے گزر جانے کا اندر سے ایک حوصلہ، ایک طاقت اللہ اس کو دیتے ہیں جس کا ایمان اس کے مطابق ہوتا ہے۔ ہمارا اللہ جو فیصلہ کرتا ہے حسن ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے، پیارا ہے، سب سے بڑھیا ہے، اس سے بڑھیا کوئی کر ہی نہیں سکتا فیصلہ۔ جس کا یہ ایمان ہو اللہ تعالیٰ اس کو بہت آرام سے نکالتے ہیں۔ صدمہ و آلام میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے گھرے خاروں میں کوئی پھول چٹک لیتا ہے، ایسے اللہ سے خوش رہتے ہیں۔ اور اوپر سے مصائب ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اندر سے اللہ سے راضی و خوش اور مطمئن ہیں۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ سکھا دی کہ اللہ کے دین کا علم وہ علم ہے جو آسانی سے نہیں ملتا، مشقت سے ملتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ کو اللہ نے آسانی سے نہیں دلایا، بہت تھکا کہ یہ علم اللہ نے ان کو دیا۔ پتہ چلا کہ علم
راہ علم راہ مشقت ہے. جو دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ویسے دنیا کے بھی علوم و فنون اتنی آسانی سے تو ملتے نہیں. ہمارے بچے پڑھنے میں مجاہدہ نہیں کرتے، اس وجہ سے ادھورے رہ جاتے ہیں. مسلمانوں میں بھی بس اگر اچھے نتائج لاتے ہیں تو گھر کی بچیاں ہی لاتی ہیں. گھر کے بچوں کے نتیجے شرمناک سامنے آتے ہیں. محنت نہیں کرتے. محنت سے اللہ علم دیتا ہے، چاہے ماڈرن ایجوکیشن ہو، چاہے کتاب و سنت کا علم ہو، بنا مشقت کے اللہ نہیں دیتا. دیکھو پیغمبر ہے کتنا پیارا ہے، اولو العزم پیغمبر، اللہ نے راستہ تک بھی مبہم بتایا ان کو، اور پھر وہ کتنا پریشان ہوئے اور کتنی تکلیف اٹھائی، تب جا کے ان کو کچھ معلومات ہوئیں جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے. تو علم بڑی مشقت کی چیز ہے. جتنے بھی ہمارے بچے یہاں موجود ہیں اور جو بڑے بچے والے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا ٹھاٹ باٹ سے علم نہیں آتا. ٹھاٹ باٹ سے کسی کو علم نہیں آیا ہے، تم کو بھی علم نہیں آئے گا. یہ لاڑوں میں یہ کھانے پینے ہی کی فکر ہر وقت ہماری ماؤں کو، ہمارے بچوں کی ماؤں کو جب دیکھو یہی فکر. ہم ایک اسکول چلاتے تھے، مہینے میں ایک اتوار کو سرپرستوں کو آنے کی اجازت تھی. عورتیں کھانے کے ٹفن بڑے بڑے لے کے، فروٹ لے کے، یہ لے کے، سب لے کے پہنچتی تھی. ہر ماں اکثر یہی سوال، بیٹا کھانا کھا رہے، اچھا مل رہا، اچھا کھا رہے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں؟ ارے بابا پڑھ رہا کیا علم ہے، کیا حالت ہے، وہ پوچھنے والے بہت کم. سب مسلمانوں کا یہی سب سے کمزور مرض ہے، سب سے بڑی کمزوری ہے ہماری، کہ ہم راہ علم کے لیے اپنے بچے کو مجاہدہ نہیں سکھاتے. اب جب وہ مجاہدہ نہیں کرتا تو قابل نہیں بنتا، اور جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ قابل بن رہے ہیں. بڑے بڑے ملکوں کے اندر جا کر آپ یورپ امریکہ کے اندر کتنے ہی مسلمان نوجوان ہیں جنہوں نے محنت کر کے پڑھا ہے، آج اس ملک کو قسمت چمکا رہے اپنے کمالات سے. لیکن نہیں پڑھنا ہمارا روگ ہے، ہماری بیماری ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ امت، اس کا امتیاز ہی علم ہے، لیکن سب سے زیادہ علم سے دور. ہمارے ایک بزرگ دوست یہاں ہمارے مسلیوں میں سے ایک جگہ لے گئے، وہاں پر کچھ لوگوں نے اپنی ہمدردی سے، ملت کی ہمدردی سے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ قائم کیا تاکہ بچے جو زیادہ تعلیم نہیں حاصل کر سکے اچھے ہنر سیکھ لیں، اچھے ہنر سیکھ کر عزت کی روٹی کمائیں اور عزت سے زندگی گزار لیں. اللہ نے کسی کو پیسہ دیا تھا، اس نے بڑا اچھا انتظام کیا. گیا میں دیکھا سب تفصیل، بہت اچھا انتظام کیا. لیکن وہاں بھی قوم کے بچے بہت کم. دوسروں کو بھی اجازت ہے، کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، لیکن جو شوق ہمارے بچوں میں ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا. یہ ایک جگہ کی بات نہیں، ہماری تمام دانشگاہوں، تعلیم گاہوں اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کا حال ہے کہ مسلمانوں کو ہنرمند بننے کی فکر ہے، نہ گریجویٹ ہونے کی فکر ہے. دین کا علم تو خیر محدود چند حاصل کرتے ہیں، ان کو تو ہم بولتے ہی رہتے ہیں کہ بیٹا مجاہدے کے بغیر کچھ نہیں ملے گا، تکلیفیں اٹھائے بغیر کچھ نہیں ملے گا. ان کو تو سمجھاتے ہی رہتے ہیں. اپنی قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اساتذہ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ٹیچرز کو ذہن بنانے کی ضرورت ہے، لیکچررز کو ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کا ذہن بنائیں. لیکن جب نوکریاں کریں گے تو ذہن کہاں سے بنائیں گے؟ تنخواہ سے مطلب ہے، قوم سے کیا مطلب ہے؟ اپنے قوم کے بچوں سے کیا دلچسپی؟ تو دیکھو علم کس طرح مشقت سے دی اللہ پاک نے. بہرحال یہ چند مثالیں میں نے اس واقعے کے ذریعے دی، اور اس میں چند باتیں سیکھنے کی اور ایمان و یقین کو مضبوط کرنے کی اس واقعے میں جو مفسرین علماء بیان کرتے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین اور دنیا میں تعلیم یافتہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مومن کو اپنے پاس کوئی ہنر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہمارے دشمن ہمارے معاش کے اوپر پے بپے حملے کر رہے ہوں تو ہم خود اس لائق ہوں کہ ہمارا ہنر ہمارے دماغ میں ہے اور ہمارے ہاتھ پیر ہمارے جسم میں ہیں. ہم اپنے ہنر سے اپنی روٹی خود حاصل کر سکتے ہیں، کوئی رحم کرے نہ کرے ہمارے اوپر، ہم خود اس لائق ہیں.
یہ آج کی ضرورت ہے کہ ہر آدمی میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور یہ ہنر مند ہو جائے ہر آدمی۔ بیٹھ کے کھانا مسلمانوں چھوڑو، کچھ کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے محنت کرو۔ صحتیں خراب ہو رہی ہیں بیٹھ بیٹھ کر کے، اب جوان کو بوڑھا کہنا پڑ رہا ہے، ایسی صورتحال آ گئی۔ کچھ کرو، کچھ کرو، اپنے پیر پہ خود کھڑے ہو جاؤ، کسی سے ہمدردی و غم گساری کی امید مت رکھو۔ اللہ اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے، آمین و آخر دعوانا۔